آپ کو پتا ہے کہ ایلیٹ یعنی اس ملک کی اشرافیہ آپ جیسے لوگوں کے لیے، میرے جیسے لوگوں کے لیے کیا سوچ رکھتی ہے؟ نتاشا کے دوستوں نے جس طرح کے زہر آلود کامنٹس کیے نا، آپ سنیں گے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. آپ کو لگے گا کہ شاید بغیرتی بے شرمی کا بھی کوئی چہرہ ہوتا ہے، اور یہ چہرہ یہ ہے جو کہ اس طرح کے کامنٹ کر رہے ہیں. پہلا کامنٹ آپ سنیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپل ہو آر کرٹیسائزنگ ہر، جو لوگ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، واٹس دیئر کنٹریبیوشن ٹو سوسائٹی، ان کی کیا اس سوسائٹی کے اندر کنٹریبیوشن ہے؟ ایکسیڈنٹ انسانوں سے ہی ہوتے ہیں اور اس میں لوگ مرتے بھی ہیں بھائی. عجیب جنریشن ہے. پے دیم سم منی اور جان چھڑاؤ یار، چل کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. حضور والا، کیا حال ہیں آپ کے؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں. اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب، کراچی کے علاقے کارساز پر ایک ارب پتی امیرزادی جس کا نام نتاشا، وہ اپنی 4 کروڑ کی گاڑی لے کے دندناتی ہوئی گھومتی ہے، اور ایک غریب باپ اور اس کی جوان بیٹی کو اپنی گاڑی سے 4 کروڑ کی گاڑی سے کچل کے روند کے رکھ دیتی ہے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش بھی کرتی ہے. اور اس کے بعد وہ دھمکاتی ہے کہ تم جانتے نہیں ہو کہ میرا باپ کون ہے. لیکن یہ تمام باتیں اپنی جگہ پہ کہ یار اس بچی کو انصاف ملے گا نہیں ملے گا، جس واقعے میں جاں بحق ہو گئی، اس باپ کو انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا، ان کے گھر والوں کو کیا ہوگا. میں آج آپ کو کچھ زہر آلود کامنٹس دکھاتا ہوں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو ایلیٹ کلاس ہے نا اس ملک کی، جس کو ہم اشرافیہ کہتے ہیں، یہ ایک عام انسان کے بارے میں کیا سوچ رکھتی ہے. یہ اس عمران عارف جو کہ ایک پاپڑ فروش تھا، اس کی بیٹی آمنہ عارف کے بارے میں کیا سوچ رکھتی ہے اور کس نام سے اس کو تشبیہ دے رہی ہے. یہ نتاشا کے رشتہ دار، یہ نتاشا کے دوست، اس کے اہل و احباب کس طریقے سے اس بیچاری لڑکی جو کہ اس واقعے کے اندر گاڑی سے کچل کر مر گئی، اس کے بارے میں ایک ایسا لفظ استعمال کر رہے ہیں. پاکستانی عوام کے لیے ایک ایسا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ آپ سنیں گے تو آپ کا خون کھول جائے گا. لیکن اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں. یہ ایلیٹ کلاس غریب انسان ایک عام انسان کو اسی طرح سے انہی القابات سے نوازتی ہے. تشبیہ دی جا رہی ہے ایک ایسی عورت سے جو کہ اپنا گھر چلانے کے لیے جسم فروشی کرتی ہے. میں تو اس کو بھی برا نہیں کہتا، پتہ نہیں اس کے حالات کیا ہوں گے، لیکن ایک اسٹریٹ لینگویج میں اس عورت کے لیے جو کہ جسم فروشی کرتی ہے، اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا، یہ ایلیٹ قوم، یہ ایلیٹ اشرافیہ پاکستانی قوم کے لیے وہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں. پہلے آپ یہ کامنٹ سنیے. جناب، پیپل ہو آر کرٹیسائزنگ ہر، جو لوگ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، واٹس دیئر کنٹریبیوشن ٹو سوسائٹی، سوسائٹی کے اندر ان کا کنٹریبیوشن ہے کیا؟ ایکسیڈنٹ انسانوں سے ہی ہوتے ہیں اور اس میں لوگ مرتے بھی ہیں. عجیب جنریشن ہے. پے دیم سم منی اور جان چھڑاؤ. ایک انسان نا اپنے گھر کے اندر بلی پالتا ہے، ایک پیٹ پالتا ہے، اس کی بھی اگر کسی گاڑی کے نیچے آ کے موت ہو جائے، اگر اس کی کسی وجہ سے موت ہو جائے تو یار وہ 2 دن تک بیچارہ کھانا نہیں کھا پاتا. اب آپ سنیے، میں آپ کو پورے کامنٹس پڑھاتا ہوں. یہ جو کامنٹس ہیں نا، یقین جانیے یہ جو زہر آلود کامنٹس ہیں، جس طرح سے یہ زہر اگلا جا رہا ہے، جس طرح سے ان کے بارے میں کردار کشی کی جا رہی ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ اس جو ان کے زہر آلود کامنٹس ہیں نا، معاشرے کے عام افراد سے متعلق ایلیٹ کلاس کی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں. اچھا جناب، ہوتا یہ ہے کہ ایک جو ہے نا خاتون ہے، وہ لکھتی ہیں کہ نتاشا کے مخالفین کہتے ہیں کہ نتاشا کو پولیس کی حراست سے نکال کے دکھاؤ، اسے اپنی باقی زندگی جیل میں گزارنی چاہیے وغیرہ وغیرہ. یہ وہ کامنٹ کرتی ہیں. میں کہتی ہوں کہ اگر نکل آئی تو برداشت کر لو گے، وہ جلد ہی باہر آ جائے گی انشاءاللہ. یہ خاتون کوئی اور نہیں ہے، جس کمپنی کو نتاشا ہولڈ کرتی ہیں، جس کی مالک ہیں، اس کی یہ چیف ایگزیکٹو ہے. ظاہر سی بات ہے، اپنا نمک تو انہوں نے حلال کرنا ہے. اب اس پوسٹ پر جو نتاشا کے دوست ہیں نا، انہوں نے انسانیت سوز قسم کے کامنٹس کیے. اس کو پڑھ کے نا یقین جانیے سوشل میڈیا دنگ رہ گیا، صارفین دنگ رہ گئے کہ ان لوگوں کے دلوں میں جو ہے نا، وہ سینے میں دل نام کی کوئی چیز ہے کہ یہ نہیں ہے. نتاشا کی ایک دوست نے لکھا کہ اس بے چین قوم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ محض ایک حادثہ ہے. نتاشا ایک شہزادی ہے جو 12 یتیم خانے اور متعدد خیراتی ادارے چلاتی ہے. وہ جلد واپس آ جائے گی. شاید خاتون یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ 12 یتیم خانے اور متعدد خیراتی ادارے چلانے والے کو نا چھوٹ ہوتی ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنی گاڑی کے نیچے روند کے چلا جائے. ایک اور دوست نے لکھا کہ اب پھر ان کا
رونا دھونا شروع ہو جائے گا. میں یہاں پہ رونا دھونا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, حالانکہ انہوں نے آر لگایا ہے. آر سے کیا آتا ہے؟ جو بیچاری خواتین جو جسم فروشی کرتی ہیں, کسی بھی حالات کے اندر کرتی ہیں, میں ان کو بھی برا نہیں کہتا کہ پتہ نہیں ان کے حالات کیا ہیں, میں آپ نہیں جانتے ہیں. ان کے لیے جو لفظ ایک اسٹریٹ لینگویج میں استعمال ہوتا ہے, آر اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے, اور دوسرا آر ہے رونا کے لیے. ان کا یہ رونا دھونا شروع ہو جائے گا. غریب کو انصاف نہیں ملتا, بیمار ذہنیت کے لوگ ہیں. اچھا جناب, اسی طرح ایک اور نتاشا نے, ان کے جو نتاشا کے دوست ہیں, انہوں نے نتاشا کے حق میں کامنٹ کیا, واقعی یار مجھے اب اس سب سے چڑ ہو رہی ہے. پاکستان میں روزانہ حادثات ہوتے ہیں, بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں, ان پر اتنی توجہ کیوں نہیں دی جاتی جتنی نتاشا کو دی جا رہی ہے. یہ صرف ایک حادثہ سا, بس زیادہ سے زیادہ جرمانہ ادا کریں یار, اینڈ چل, پے دا پینلٹی اینڈ چل بھائی. ایک اور دوست نے لکھا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں, اب متاثرہ خاندان اپنا ریٹ بڑھانے کے چکر میں ہے. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جانے والی تو چلی گئی, پر ہمیں ایک گولڈن چانس مل گیا کہ کسی نے مجھے, اور انہوں نے آگے لکھا, کسی نے مجھے بتایا کہ لواحقین کو 1 کروڑ روپے ادا بھی کیا جا چکا ہے, لیکن وہ پھر بھی مکر رہے ہیں. بھائی جان, وہ غریب ہیں, وہ ضمیر فروش نہیں ہے آپ لوگوں کی طرح. ان کے سینے میں دل ہے, ان کا باپ گیا ہے, ان کی جوان بیٹی گئی ہے. آپ کی نظر میں ہر چیز کی قیمت ہوتی ہوگی, قیمت اوپر نیچے کرنے کی ہوگی. آپ کاروباری لوگ ہیں, یہ لوگ جذباتی لوگ ہیں, ٹھیک ہے, تو ذرا سوچ سمجھ کے بولنا سیکھیں. ابھی آپ سنیے نا, ایک اور دوست نے کامنٹ میں لکھا ہے, بلکہ نوید سنائیے, کہ نتاشا کو جلد رہا کیا جا رہا ہے. اس نے لکھا کہ نتاشا کو جلد رہا کیا جا رہا ہے. میں اپنے کام میں پھنسی ہوئی تھی اور 2 دن تک سوشل میڈیا چیک نہیں کیا تھا. میں اسے میسیجز بھیج رہی تھی, لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا, اس لیے میں پریشان ہونے لگی. پھر مجھے خبروں کے ذریعے پتہ چلا, تو دانش نے مجھے فون کر کے سب کچھ بتایا. انشاءاللہ وہ خیریت سے ہوگی اور جلد ہی آفس دوبارہ آئے گی. ابے یہ تو ذہنی مریضہ تھی, اسی کے گھر والے کہہ رہے تھے ذہنی مریضہ, اس کی دوست کہہ رہی ہے کہ یہ آفس دوبارہ آنے لگے گی. مطلب اپنی ہی پھیلائے ہوئے جھوٹ کو خود ہی رد کر دیا. ملکہ جلد دوبارہ اپنے تخت پر بیٹھے گی. مجھے اس کے گڈ مارننگ میسیجز یاد آ رہے ہیں یار, بیچاری نے گڈ مارننگ میسیجز اس کو نہیں مل رہے ہیں یار, بڑا افسوس ہو رہا ہے. ابھی یہ سلسلہ جاری تھا کہ جناب ایک اور دوست نے لکھا, فرض کر لیں کہ نتاشا کی گاڑی کی ٹکر سے جاں بحق ہونے والی لڑکی, یہ تو بہت ہی بے شرموں والا کامنٹ ہے جناب. وہ لکھتی ہیں کہ لڑکی ماہانہ جو کماتی ہوگی وہ 1 لاکھ روپے کماتی ہوگی. اب فرض کریں کہ نتاشا کا خاندان 50 ملین یعنی 5 کروڑ روپے اس کو دے رہا ہے, تو سوچیں دیت کی صورت میں اگر دیا جا رہے ہوں, اور مجھے پتا ہے کہ یہ رقم اس سے بھی زیادہ ہوگی, تو اگر آمنہ زندہ ہوتی تو اسے اتنی رقم کمانے میں 42 سال لگ جاتے. تو یار شارٹ کٹ پیسہ مل رہا ہے, فوراً لے لو. ایک نے لکھا کہ لواحقین کے لیے بہتر ہے کہ وہ نتاشا کو ہراساں کرنا اور نفرت آمیز سوشل میڈیا مہم کو ہوا دینے کے بجائے معاوضہ قبول کریں اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں. بصورت دیگر ان کے پاس سوائے رسوائی کے اور کچھ نہیں ملے گا. ان کو پیسے بھی نہیں ملیں گے اور ان کو صرف پچھتاوا ملے گا. یار یہ ایلیٹ قوم کی ایلیٹ سوچ ہے, یہ اشرافیہ ہے اس ملک. یہ ایک عام انسان کے لیے, میرے لیے, آپ کے لیے, جو لوگ نتاشا کو سزا دلوانا چاہتے ہیں, آمنہ کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں, ان کے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ اب آپ بتائیے کامنٹ سیکشن میں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.